لاہور کے غیوروں، میرے پاک پیغمبر نے ابھی اپنی بات پیش نہیں کی تھی، ابھی اپنا دعویٰ پیش نہیں کیا تھا، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اعلان رسالت نہیں کیا تھا، اعلان پیغمبری نہیں کی تھی، اپنی میسنجرنگ کی اناؤنسمنٹ نہیں کی تھی۔ حضور نے پہلے فرمایا تھا لقد لبثت فیکم عمرا، میں نے تم میں دن رات گزارے ہیں، شب و روز گزارے ہیں، لیل و نہار گزارے ہیں، میرا بود و باش تم میں ہے، میری پیدائش تم میں ہے، میرا لیونگ اسٹائل تم میں ہے، میری زندگی کی ترتیب تم میں ہے۔ تم نے میری صبح دیکھی، میری دوپہر دیکھی، میری عصر دیکھی، میری مغرب و عشاء دیکھی، میرا رات کا سونا دیکھا، میرا دن کا جاگنا دیکھا، میری دعوت دیکھی، میرا انداز تبلیغ دیکھا، انداز ترتیب دیکھا، انداز دعوت دیکھا۔ تم نے ایک ایک موقع پہ مجھے دیکھا، میں تاجر بن کے اگر خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر میں آؤٹ آف کنٹری ٹریول کیا ہے تو پھر تم نے مجھے وہاں بھی دیکھا، میں نے شام کا سفر کیا وہاں بھی دیکھا، یمن کے علاقے میں گیا وہاں بھی دیکھا۔ تمہارے بوڑھے بھی مجھے جانتے ہیں، تمہارے جوان بھی مجھے جانتے ہیں، تمہارے بچے بھی مجھے جانتے ہیں، تمہاری عورتیں بھی مجھے جانتی ہیں، تمہارا خاندان بھی مجھے جانتا ہے، تمہارے بچے و بوڑھے، تمہارے پڑھے لکھے ان پڑھ، تمہارے دیہاتی و شہری، تمہارے خاندان و خاندان، ہر بندہ مجھ سے واقف ہے۔ تم مجھے صادق کہتے ہو کہ مجھ جیسا سچا تمہیں نظر نہیں آیا، تم مجھے امین کہتے ہو، مجھ جیسا امانت دار تمہیں ملا نہیں ہے، تو مکہ کے باسیوں مجھے بتاؤ لقد لبثت فیکم عمرا، میں نے تم نے عمر گزاری، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مجھے کیسا پایا؟ لاہوریوں، اللہ کے رسول کو کافروں نے الگ الگ نہیں بیک زبانوں کے جواب دیا تھا، جربناک غیر مرہ، ہم نے آپ کو صرف دیکھا نہیں ہے، ہم نے آپ کو صرف سمجھا نہیں ہے، ہم نے آپ کا صرف معائنہ نہیں کیا، بلکہ ہم نے آپ کو آزمایا، آپ کو دیکھا، آپ کو جانچا، آپ کے معاملات کو ہر طرح سے دیکھا کہ کہیں آپ میں نعوذ باللہ کوئی غلطی، کوئی آپ میں مسٹیک، کوئی آپ میں دھوکہ دہی، کوئی آپ میں کسی طرح کی کرپشن ہو۔ جی نہیں، ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے جو پایا اسے صداقت کہتے ہیں، جو پایا اسے سچائی کہتے ہیں، جو پایا اسے صداقت کہتے ہیں، جو پایا اسے امانت کہتے ہیں، دیانت کہتے ہیں، شرافت کہتے ہیں، محبت کہتے ہیں، پیار کہتے ہیں، تعلق کہتے ہیں، یگانگت و الفت کہتے ہیں۔ اپنے آپ میں کوئی خرابی، اپنے آپ میں کوئی دو نمبری، اپنے آپ میں کوئی کردار لیس ہونا، کریکٹر لیس ہونا، کرپٹ ہونا ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے آپ کو ایسے پایا جیسے صداقت کے سروتا۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ ابھی بھائی قاسم پڑھ رہے تھے، مرزا کانا تھا تو کوئی کہتا ذات پیش کیوں کی، تو میں جواب دے رہا ہوں کہ مرزے سے ہمارا مسئلہ عام انسان کا نہیں ہے، جھوٹی نبوت سچی نبوت کا ہے۔ تو جب بات عام انسان کی ہو، ذات نہیں دیکھتے، بات نبی کی ہو تو ذات تو پہلے دیکھتے ہیں۔ تو مرزے نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس لیے ذات دیکھیں گے۔ جب حضور نے اپنی ذات منوا لی، پھر اللہ کی ذات، شریعت کی بات، اسلام کی بات، ایمان کی بات، ایمان و احسان و یقین کی بات کو حضور نے پیش کیا۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں بت پرستی چھوڑو، معبودان باطلہ کو پرچار کرنا، ان کی پرستش کرنا، ان کو خدا ماننا، ان کو الہ ماننا، ان کو مشکل کشا ماننا، ان کو حاجت روا ماننا، یہ طریقہ دو نمبری کا ہے۔ توحید ماننی ہوگی، محمدی رسالت ماننی ہوگی، کلمہ پڑھنا ہوگا تو تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی، تمہاری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ حضور کی بات اور حضور کی ذات، پہلے اپنی ذات کو پیش کیا، ذات کو ان کی منہ سے منوایا، پھر اپنی بات کو پیش کیا۔ پتہ چلا نبی کا معاملہ پہلے ذات کا ہے، پھر بات کا ہے۔
مرزے نے جو دعویٰ کیا وہ مولوی ہونے کا نہیں ہے، پیر و فقیر ہونے کا نہیں ہے، کوئی عام بندے کا معاملہ نہیں ہے، وہ کذاب نبوت کو نشانہ بنا کے حق نبوت پہ اٹیک کرنے کی ناکام کوشش کا مرتکب ہو کے دعوی نبوت کر رہا ہے۔ تو ہم پہلے مرزے کی ذات دیکھیں گے، پھر مرزے کی بات۔ ہم پہلے ذات ڈسکس کریں گے۔ آپ مجھے یہ اعتراض نہیں دے سکتے کہ جی پرسنل اٹیکنگ، آپ پرسنل اعتراض کر رہے ہیں، نہیں۔ سنیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین، جسے واجد علی الہوادی نے لکھا، محمد ابا صلاف اللہ seal of the every new prophethood after him، فرمایا حضور پاک کی ذات کے بعد نبوت کا دروازہ بند، حضور کی ذات کے بعد نبوت کا سلسلہ بند، حضور کے بعد رسالت کا معاملہ بند، رسالت آپ کے بعد نائے نبی کا معاملہ بند۔ جب کوئی بندہ اتنے بڑے عقیدے، اتنے نظریے، اتنے اہم مسئلے پر اعتراض کے لیے اٹھے گا تو پھر تم صرف آپ کی بات کرتے ہو، میں سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک چیز کو ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ پھر ہم کہیں گے کوئی شکل، کوئی عقل، کوئی معاملہ لاؤ۔ اگر تم نبوت کی بات کرتے ہو، نبی کون ہوتا ہے؟ آپ کو ذوق تازہ ہے؟ جو جاگ رہے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں، اتنا مجمع جاگ رہا ہے، جاگ رہے ہیں۔ رات کس وقت میں تاریخ بدلنی جا رہی ہے، 19 سے 20 ستمبر 2025 میں ہم داخل ہو رہے ہیں، تو میں بھی ایک تاریخی جملہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا سنو، نبی کون ہوتا ہے؟ آؤ، حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری ہدی الساری اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ نبی کا تعارف ہمیں یوں بتایا، رسول اللہ کے شاعر، رسول اللہ کے مدافع، حضور کی ذات کے اشعار میں سیکورٹی گارڈ حضرت حسان بن ثابت، جنہوں نے 120 سال عمر پائی، 60 سال حالت کفر میں، 60 سال حالت اسلام میں، وہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خَلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرمایا لوگو تم کیا جانو نبوت کسے کہتے ہیں، رسالت کسے کہتے ہیں، پیغمبری کسے کہتے ہیں، خدا کی نمائندگی کسے کہتے ہیں؟ کہا آؤ میں تمہیں آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے پوتے اور رسول اللہ کا تعارف کراؤں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، میں نے 120 سال عمر پائی، اس جیسا خوبصورت، حسین، محجبین، دل نشین، بہترین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور حسان کی آنکھ تو تب دیکھتی جب کوئی اس جیسا پیدا ہو کے تو آتا۔ ہاں ہاں کہتے ہیں میرا ایمان یہ ہے کہ حضور پاک جیسا ماں کی کوکھ پاک ہو گئی ہے جو اس جیسا پیدا کر کے دکھائے۔ دنیا کی کسی ماں کی کوکھ میں وہ طاقت، وہ ہمت، وہ قوت، وہ جرت، وہ سکت نہیں ہے، وہ پاور نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ جیسا حسین لائے، محجبین لائے، دل نشین لائے۔